السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ میں آج اپنے سوال و جواب کے موضوع سے ہٹ کر ایک سبق آموز واقعہ آپ لوگوں کے سامنے لے کر آیا ہوں، جس واقعے کو پیر ذوالفقار صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ وہ واقعہ یوں ہے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کی طواف کر رہا تھا، اچانک سے میں نے ایک خاتون کو دیکھا جو یہ کہہ رہی تھی کہ یا اللہ میں اس حال میں بھی خوش ہوں۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے ان کے اس جملے نے پریشان کر دیا کہ آخر یہ خاتون طواف کرتے ہوئے یہ کیوں کہہ رہی ہے کہ یا اللہ میں اس حال میں بھی خوش ہوں، اور میں اس حال میں بھی خوش تھی۔ تو میں نے معاملے کو جاننے کی کوشش کی اور میں نے اس خاتون سے پوچھا کہ اے خاتون، کیا معاملہ آپ کے ساتھ پیش آیا ہے کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یا اللہ میں اس حال میں بھی خوش ہوں اور میں اس حال میں بھی خوش تھی؟ تو اس خاتون نے مجھے بتایا کہ میں آپ سے کیا بتاؤں، میرے ننھے ننھے 3 بچے تھے۔ میں ایک دن اپنے کچن میں روٹیاں بنا رہی تھی، ایک چھوٹا سا میرا بیٹا میرے پیروں کے نیچے رینگ رہا تھا، کھیل رہا تھا۔ میں مستی میں مگن میں اللہ کا شکر ادا کر کے روٹیاں بنا رہی تھی کہ میں روٹیاں بنا کر کے ان ہاتھوں سے اپنے 3 بچوں کو کھلاؤں گی، لیکن اچانک سے میں نے دوسرے کمرے میں جو میرے 2 بچے تھے ان میں سے ایک بڑے بچے کی آواز میں نے سنی۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی سے یہ کہہ رہا تھا کہ تم کو معلوم ہے یہ جو میرے ہاتھ میں چھری ہے اس چھری کا کیا کام ہے؟ اس نے یہ کہا اور یہ کہتے ہوئے اس تیز چھری کو اپنے چھوٹے بھائی کے گردن میں رکھا اور چلایا، جس کی وجہ سے میرے ایک بیٹے کی سانس کی نلی کٹ گئی، جس کی وجہ سے اس کی وفات ہو گئی۔ میں جب تک وہاں پہنچی تب تک میرا بیٹا آخری سانس لے رہا تھا۔ میں نے اس کی لاش کو وہاں سے اٹھایا اور اٹھا کر کے گھر کے صحن میں لا کر رکھ دیا۔ اسی دوران میرا بڑا بیٹا جو اس ڈر سے کہ کہیں میری امی مجھے مارے نہ، میری امی مجھ پر ستم نہ کرے، میری امی مجھ پر ظلم نہ کرے، اس خوف سے وہ گھر کے دوسرے کونے میں جا کر چھپ گیا۔ پھر میں پریشان ہوئی کہ میرا جس بیٹے نے اس بیٹے کے گردن میں چھری چلایا وہ کہاں غائب ہو گیا۔ اچانک سے میں اس کو تلاش کرنے کے لیے گھر کے کونے کونے میں جانے لگی تو میں نے دیکھا کہ میرے گھر کے ایک طرف لکڑیاں رکھی ہوئی تھی، وہ ان لکڑیوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ میں جب وہاں پہنچی تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا سانپ ہے اس کے بغل میں بٹھا ہوا، اس نے اس کو کاٹ لیا ہے، جس کی وجہ سے اس کی وفات ہو گئی ہے۔ میں پریشان ہو گئی کہ یا اللہ یہ کیسی مصیبت، ابھی تو ایک بیٹے کی لاش کو اٹھا کر میں نے صحن میں رکھا، پھر دوسرے بیٹے کو بھی سانپ نے ڈس لیا۔ میں نے اس کی بھی لاش کو وہاں سے اٹھائی اور اٹھا کر کے لے جا کر گھر کے صحن میں رکھ دی۔ میں پریشان تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ پھر مجھے اپنے چھوٹے بیٹے کی یاد آئی کہ یا اللہ 2 نہ صحیح، ایک تو کم سے کم میرے ساتھ رہے، میرے پاس رہے۔ میں نے اس بیٹے کو تلاش کرنے کے لیے اپنے کچن میں گیا تو میں نے دیکھا کہ میرا چھوٹا سا بیٹا ننھا سا جو میرے پیروں کے نیچے رینگ رہا تھا، امی امی کر رہا تھا، جو صحیح سے بول بھی نہیں سکتا تھا، جو صحیح سے چل بھی نہیں سکتا تھا، وہ بھی رینگتے رینگتے جلتے تنور میں گر گیا اور وہ بھی جل کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کی بھی وفات ہو گئی۔ میں نے وہ حالت کو دیکھ کر، اس کیفیت کو دیکھ کر عجیب گھبرایا۔ مجھے تو بے چینی کی ایسی حالت تھی کہ میں کیا بیان کروں۔ میں نے اس جلے ہوئے بیٹے کی لاش کو بھی تنور سے نکالا اور 3 بیٹوں کی لاشوں کو ایک ساتھ گھر کے صحن میں سجا دیا۔ پھر میں نے 3 بیٹوں کی لاش کو غسل دیا، کفن پہنایا، پھر قبرستان میں دفن کروا دی۔ اس کے بعد میں حج کرنے کے لیے یہاں پہ آئی ہوں اور میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہوں۔ اسی لیے میں اپنے رب سے شکایت کر رہی ہوں کہ یا اللہ میں اس حال میں بھی خوش تھی، میں آج بھی خوش ہوں۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو جس حال میں بھی رکھے میں اسی حالت میں خوش ہوں۔ ذرا بتائیے کیا صبر آزما وقت رہا ہوگا اس عورت کا، لیکن صبر دیکھیے، تحمل دیکھیے۔ جن کے 3 بیٹے ایک ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو جائے،
وہ یہ کہے کہ یا اللہ میں اس حال میں بھی خوش تھی اور میں اس حال میں بھی خوش ہوں۔ حالانکہ ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انسان میں اولاد سے زیادہ اور کوئی نعمت قابل قدر نہیں ہے۔ سب سے بڑی دولت انسان کی اس دنیا میں اس کی اولاد ہے۔ جس کی اولاد نہ ہو ان سے آپ پوچھیں کہ اولاد کی کیا قدر و قیمت اور کیا اہمیت ہوتی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہمیں ہر حال میں ادا کرنا چاہیے۔ آج کل ہم لوگوں کی پریشانیاں یہ ہیں کہ تھوڑی سی مصیبت آئی نہیں کہ ہم لوگ جزا فضا کرنا شروع کر دیتے ہیں، شکایتیں لگانی شروع کر دیتے ہیں، اپنا صبر کھو بیٹھتے ہیں اور نہ جانے ایسے الفاظ کہہ دیتے ہیں جس سے ہمارا ایمان کا بھی بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں ایسے اور سچے واقعے سے اور ان بزرگوں کے نصیحتوں سے، واقعوں سے ہمیں سبق لینی چاہیے، ہمیں سیکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جس حال میں بھی رکھے میں اسی حال میں خوش رہوں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کروں، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے حق میں بہتر ہی فیصلہ کرے گا۔ اور ہمارا بلیو اور ہمارا یقین بھی یہی ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جس حال میں رکھے میں اس حال میں خوش ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی بہترین کارساز ہے، اور وہ آپ کے حق میں جو بھی فیصلہ کرے گا وہ آپ کے لیے بہتری کا ہی ہوگا۔ ہم اور آپ کچھ فیصلہ کریں گے تو ہو سکتا ہے غلط ہو جائے، لیکن اللہ کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو ایسے واقعے سے سبق لینی چاہیے، سیکھنی چاہیے کہ ہم لوگ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے سے راضی رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ اور کسی آنے والی پریشانی پر صبر اور تحمل سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔